اللہ رب العزت سے محبت انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے. چنانچہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، 70 مرتبہ ڈرتی ہے، اور جہنم کی آگ عشق کی آگ سے ڈرتی ہے. حضرت اختر ثانی رحمت اللہ نے لکھا کہ جب مومن پل صراط سے گزرنے لگے گا نا تو نیچے جو جہنم کے حصے میں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو کہے گے اسرے یا مومن، مومن جلدی چل، تیرے دل کی محبت کی آگ نے میری جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا. یہ عشق الہی کی آگ ایسی ہوتی ہے، یہ محبت الہی کا نور ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسان اس آگ کو، اس محبت الہی کی نعمت کو کیسے حاصل کریں. تو بھائی ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں، کپڑے کی دکان سے کپڑا ملتا ہے، جوتوں کی دکان سے جوتے ملتے ہیں، لوہے کی دکان سے لوہا ملتا ہے، ہر چیز کی اپنی دکان ہے، عطر کی دکان سے عطر ملتا ہے. محبت الہی کی بھی کچھ دکانیں ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ نے پوچھا، مولانا کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے اور کہنے لگے، حضرت میں نے 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں. پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی. یہ دونوں اس زمانے میں اللہ کے بڑے اولیاء عشاق میں سے تھے، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے، تو ان کی جگہ کا نام لیا. حضرت وہ عشق کی دکانیں ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے. جہاں کوئی صاحب نسبت بزرگ ہوتا ہے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے. آتے ہیں عشق کی تلاش میں اور اپنی اپنی پڑیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹی پڑی، کسی کو بڑی، اپنی طلب کے مطابق ملتی ہر ایک کو ہے. جیسے مقناطیس کے قریب لوہا آ جائے اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے. اللہ والوں کا بھی یہی حال کہ ان کی صحبت میں آ کے جو انسان تھوڑا وقت بھی گزار لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت الہی کی مقناطیسیت ڈال دیا ہے. تڑپ جاتا ہے وہ بندہ جس پر فرض نمازیں 5 پڑھنی مشکل ہوتی ہیں، وہ چند دنوں کے اندر تہجد کا پابند بن جایا کرتا ہے، وہ متبع سنت نظر آتا ہے. اصل میں اس کے اندر مقناطیسیت آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی محبت کی. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں لوگ آتے تھے تو دھوبی تھے جو بیت ہوتے تھے، اور وہ جب جاتے تھے تو کپڑے اس زمانے میں دھونے کے لیے پٹخا لگاتے تھے، تو پٹخا لگاتے ہوئے الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے. تو دھوبیوں کے قریب سے کوئی گزرتا تو الا اللہ کی ضربوں سے آواز آ رہی ہوتی تھی. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں ایک شہر ہے ملتان، اس میں ایک نوجوان بیت ہوا، وہ بلیک بیلٹ تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا تھا. وہ واپس گیا اور کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ بھائی ہم جو یہ کراٹے کھیلتے ہیں نا، اس میں خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں، وہ بے فائدہ آواز ہے، لہذا ہم اب اس کو نکالنے کی بجائے اللہ کا آواز نکالیں گے. اللہ کی شان. کہنے لگا کہ اگلے دن وہ اتنے لڑکے تھے جو پریکٹس کر رہے تھے کہ باہر سے دروازے پہ مجمع ہو گیا، جی ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں. دل بدل جاتا ہے، یوں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں عشق کی دکانیں دیکھی. ایک دکان دیکھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اگرچہ وہ وفات پا چکے تھے مگر ان کے حالات ہم نے اپنے حضرت سے سنے. دیہاتی علاقہ، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں دسترخوان بچھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. حضرت لائن میں بٹھا دیتے تھے بچوں کو، جو لوگ آتے تھے،
اور ان کو کہتے تھے بھئی سنت کے مطابق بیٹھ جاؤ، اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے، اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے، گڑ کے ساتھ خشک روٹی، یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا، صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ، یہی کچھ دے سکتے تھے، اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں، بھر جاتی ہے پھولوں سے، تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے، تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا، نمک ہوتا تو ڈال دیتا، گھی ہوتا تو ڈال دیتا، مرچ ہوتی، کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا۔ جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا تو خانقاہ کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھتہ بنا ہے، یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں، روٹی کے ساتھ سالن ملے گا۔ یہ حالت ہوتی تھی، یہ کھانے کو ملتا تھا، اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے، حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی، کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ طاری ہوتا، اور وہ زور سے اللہ 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 زور سے کہتا، سب کی آنکھ کھل جاتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال۔ فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی تھی، مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے، اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں، تہجد گزار، متقی، صالح، ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی، یہ مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا، تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا۔ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا، اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میرا ہے، یعنی اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا، وہ جھنجھوڑتا ہے، کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے۔ یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں، اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزاریں، اسی میں پوری زندگی گزر جائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے۔ لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں، آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، فیکٹریوں میں ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں. ہاں، محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے، محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے، یہ نعمت آج کے دور میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے، تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں. عشق الہی کی آگ دل میں آتی ہے، تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی ہے. شہوت، غصہ، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے. دل محبت الہی سے جب بھر جاتا ہے، انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب، پھر انسان بنا سوار کے ایک ایک کام کر رہا ہوتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درم دھو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں، تو میں ان کو دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں. پوچھا حمیرہ کیوں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. جب سے میں نے یہ سنا، میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچتا. محبت ہے نا، عجیب محبت، کیفیت عجیب ہوتی ہے بندے کی. تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے. چنانچہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں. قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا. کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے. اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا. اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے. جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل تڑپ اٹھا. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے. اب کیا دیں گے؟ بھائی بکریاں بھی آپ کی. اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا. اب جب سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آیا. دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے، تیرا ابراہیم سنتا رہے. اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا. اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا، تو یہ الفاظ مجھے اور سنا. اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا، جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جایا کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا
گرمی کا موسم، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں، جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا۔ میں جب گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو پورا پسینے میں نہایا ہوا، اور اس کی سکن جو تھی نا وہ ریڈ ہو چکی تھی، جیسے سورج نے جلا دی ہو اس کے سکن، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا کہ نوجوان اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لو۔ اس نے کہا جناب مجھے تو سفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ بائی انچ گھسٹ کے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں، میری حج نکل جائے تو میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی، میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے بات کیسی کی؟ میں حیران کیا ہوئی غلطی مجھ سے؟ کہنے لگا مالک ابن دینار ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ اسے گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، یہ نوجوان کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا۔ اللہ کی شان، اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے بھی دو موقع، شکل دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے یہ قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس عاجز سے میری جان قبول کر لیجئے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کو سپرد کر۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ پھر راتوں کی عبادتیں، سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں، میرے دھیان میں تیری ہی تو یاد رہتی ہے۔
واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی ہے۔ ولا جلست ولا قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس۔ اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا۔ ولا هممت بشرب الماء من عطش ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا الا وحبك مقرون بانفاسي۔ اور اے میرے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں۔ کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔